جناب ڈاکٹر حکیم نیاز ڈیال صاحب، ان سے طب نبوی کے حوالے سے بات ہوگی، اس کے ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ، اور کوئی ایسے پہلو ہیں جو عام طور پر بیان نہیں کیے جاتے، اس پر ہم آج خاص طور پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر حکیم نیاز ڈیال صاحب، جس طرح دولت کی بات ہوگی، جتنی مرضی دولت ہو، اگر صحت نہیں ہے تو وہ بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ اور پھر ایسا بھی آج بھی ایسا ہے، اتنی ترقی ہو گئی سائنسی طور پر کہ بے پناہ دولت ہونے کے باوجود ایسی بیماریاں بھی ہیں جو دور ہی نہیں ہو سکتی۔ تو طب نبوی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم کس طرح ان بیماریوں سے بچ سکتے؟ جی حکیم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو لا علاج ہیں، ایسا ہے اللہ جب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ۔ سبحان اللہ۔ جس طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا رزق پہلے اتار دیا جاتا ہے، اسی طرح جب کوئی بیماری سامنے آتی ہے تو اس کا علاج بھی دنیا میں آ چکا ہوتا ہے۔ اس میں کمی کوتاہی جو طبی ماہرین ہیں یہ ان کی ہے کہ وہ اس کی دوا تک پہنچ نہیں پاتے۔ ٹھیک۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ تو چونکہ آج کل کمرشلزم ہے، ہم لوگوں نے چونکہ اس طرف جاتے ہی نہیں، ہم چاہتے ہیں صرف کاروبار رہے، ادویات بکے نا جی۔ تو اس حوالے سے پھر ہم نے دوائیاں بنا ایسی لی ہیں کہ وہ فار ویئنگ کا ٹائم آپ کو تو فائدہ دیتی ہیں لیکن ان میں مکمل شفائی ابھی نہیں ہے۔ ان دوسرے لفظ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جدید دور کی جتنی میڈیسن ہے یہ بلڈ وارمر ہے، یہ آپ کے خون کو گرم رکھتی ہیں، ان کی ایک مدت ہوتی ہے، آپ نے ایک ٹیبلٹ لی 12 گھنٹے تک اس کا اثر رہا، ٹھیک ہے، جو ہی اس کا اثر ختم ہوا پھر آپ اپنی اسی پوزیشن میں چلے گئے۔ یہ تو تھی اس حوالے سے ایک بات۔ تو طب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعمال، وہ فرمودات ہیں جو آپ نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو بتائے کہ آپ کن کن چیزوں پہ عمل پیرا ہو کر اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اور جو سب سے مفید بات وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ آٹا ہمیشہ چھانے بغیر کھائیں، اس کے اندر جو اس کی بھوسی ہوتی ہے اس کی استعمال کریں، اس کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ ایک فائبر کی بہترین شکل ہے۔ جدید سائنس کہتی ہے کہ فائبر جو ہے وہ آپ کے میٹابولزم کے لیے، آپ کے معدے کے لیے، آپ کے انتڑیوں کے لیے بنیادی اور لازمی جز ہے۔ اگر آپ کے جسم میں فائبر نہیں ہوتا آپ کا معدہ اتنا کام نہیں کر پاتا، اگر آپ کی غذا میں فائبر نہیں ہوگا آپ کی انتڑیوں میں وہ لیس دار مادہ پیدا ہوگا، قبض وغیرہ کے معاملات، بہت سارے ٹاکسن آپ کی انتڑیوں میں رک جائیں گے۔ اللہ۔ اچھا، آج ہم نے کیا کیا کہ بھوسی کو چھوڑ ہم نے اس کو ریفائنڈ کر کر کے اس کو میدا بنا لیا۔ اور آج اگر پوری دنیا میں دیکھیں جتنے مہلک، جتنے تکلیف دہ اذیت ناک مرض ہیں وہ سارے کے سارے اس میدے کی پیداوار ہے۔ جتنا پروسیس فوڈ ہے، جتنا جنک فوڈ ہے، جتنا فاسٹ فوڈ ہے۔ لیکن اس سے آپ ایک اور غور کریں کہ 20 سال پیچھے چلے جائیں، جب یہ چیزیں ہمارے پاکستان میں نہیں تھی تو اب دیکھ لیں بیماریوں کی ریشو، میرا خیال ہے یہ ہمارے پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں کہ 2000 سے پہلے ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں بیماریوں کی ریشو کیا تھی؟ آج سے تو کم ہی تھی۔ آج ہم سوشل میڈیا پہ لوگوں کی ایک کمپین دیکھتے ہیں کہ جی گندم نہ کھائیں، روٹی نہ کھائیں۔ کیوں نہ کھائیں؟ یہ وہی گندم ہے جو آدم علیہ السلام لے کر پوری مخلوق کھاتی آ رہی ہے، وہ تو اس طرح کی بیماریاں نہیں تھی۔ آج اصل جو بیماریوں کی پیداوار ہے وہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ، ان کے اس فرمان پہ عمل پیرا ہونا چھوڑ دیا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ آٹا جو ہے وہ چھانے بغیر وہ سمیت استعمال کرے، اور ہم نے اس پہ عمل تو کیا کرنا تھا، ہم نے یہ کیا کہ اس آٹے کو مزید ریفائن کر کے میدا کر کے، اور یہ جتنے آج آپ شوگر کی بیماری ہے یہ میدے کی بیماری ہے، انسولین، یہ جو اسی طرح بلڈ پریشر ہے، کیونکہ جب آپ کی انتڑیوں میں میدا جا کے جمتا ہے تو انتڑیوں کے الائیو بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ کام نہیں کر پاتے، اور شوگر جب ہو چکی ہوتی ہے پھر وہ کہتے ہیں میدا نہ کھائیں، تب تک تو کارروائی ڈال چکی ہے۔ اچھا، وہ جتنے ٹاکسن ہیں جن کو جسم سے خارج ہو جانا چاہیے وہ آپ کی جسم کا حصہ بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے آپ کے بلڈ میں توفن ہو جاتا ہے، آپ کی جسم میں سوزش آ جاتی ہے، تو یہ مختلف جتنی بھی خطرناک بیماریاں ہیں وہ رونما ہونے لگتی ہیں۔ کچھ میرے جیسے ہوتے ہیں سحری کے وقت اس خوف سے کھا رہے ہوتے ہیں ہائے سارا دن بھوکا رہنا، افطار میں اس خوف سے کھا رہے ہوتے ہیں کہ سارا دن ہم بھوکا رہے ہیں، تو وہ بھوک بھی نہیں ختم ہو رہی ہوتی اور وہ ہر چیز ڈالی جا رہے، اس سے کیا نقصان ہوتا ہے یا ہوتا بھی ہے یا نہیں؟ آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی، میں نے اسی موضوع پہ بات کرنی تھی کہ اس وقت دنیا میں جتنی بیماریاں ہیں بسیار خوری کی ہے، زیادہ کھانا۔ اب یہ وہ زیادہ کیا ہے؟
یہ بھی ہمیں آپ اس میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، پروفیسر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ان کا کھانا ہمیشہ سنگل ڈش رہا، ان کی ٹیبل پہ کبھی دو یا ایک کھانے سے اور پانی کے علاوہ کوئی تیسری چیز ہے یا دودھ، مطلب ایک وقت میں ایک تھا. آج آپ عام لوگ کو چھوڑیں، ہمارے جو خاص ہیں جو مذہبی رہنما بھی ہیں، آپ دیکھ لیں ان کی جو 4-5 چیزیں تو ہونی چاہیے نا، 3 کے بغیر سے کم تو آپ کیا کریں. بات کی سیر افطاری کی کہ ہمارے مختلف ٹی وی شوز میں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی کوئی ایسی ترکیب بتائیں کہ میں بھوک نہ لگے. اچھا بھلے لوگوں، روزے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سبحان اللہ سبحان کہ اگر آپ نے یہی کرنا تو پھر روزے رکھنے کی طرح تو کیوں کہہ رہے ہو؟ اچھا، سارا دن آپ نے یہ فکر کرنے کی کوشش کرنی کہ یار ہم نے افطاری کیا کرنی ہے، آپ نے وہاں پہ درجنوں کھانے سے جا لیے جی، اور ساری رات یہ سوچیں گے یار کل روزہ رکھنا ہے تو کی کھانا میں. جی یہی سوچ ہے. اور یہ وہ سوچ ہے جو بیمار سوچ ہے، جو ہماری بیماریوں کو پروان چڑھاتی ہے، ہماری بیماریوں کو پیدا کرتی ہے. اس وقت آپ دیکھ لیں ہمارے ارد گرد جتنی بیماریاں ہیں وہ زیادہ کھانے کی. ہمارے طبی ماہرین جو ہیں جدید دور کے، وہ کہتے ہیں جی صبح ناشتہ آپ نے کرنا ہے، 2 گھنٹے بعد یہ کھانا ہے، پھر یہ کھانا ہے. وہ جو 2 کھانے تھے انہوں نے اس کو 12 کھانے کر دیے. حالانکہ شوگر کا مرض جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ اس کی شوگر لو ہو جاتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہے. اگر وہ مریض اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کر لے تو اس کی بیماری ختم ہو جائے گی. اس طرح بلڈ پریشر ہے، ہماری جتنی بیماریاں ہیں ان کا تعلق ہمارے لائف سٹائل سے ہے.